سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا جو ایک بہت بڑا انعام تھا 15 شعبان وہ ہمیں نصیب ہوا یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے ٹوٹی پھوٹی عبادات کرنے کی بھی اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی ہر آدمی نے ہر عورت نے اپنے استطاعت سے الحمدللہ دعائیں مانگی سجود کیے تلاوتیں کی گڑ گڑائے اللہ کے حضور میں لیکن یہ سمجھیں کہ قابل تعریف اور قابل رشک وہ عورت اور وہ مرد ہیں جنہوں نے توبہ کر لی اور یہی مفہوم تھا اس کا اس رات کا جس 24 گھنٹے کا عبادت تو سارا سال ہی کرتا ہے لیکن اللہ پاک نے یہ صرف 24 گھنٹے ہمیں دیے تھے اس کام کے لیے دیے تھے کہ کون وہ انسان ہے وہ مرد ہے وہ عورت ہے خوش نصیب بہادر طاقتور جو نفس اور شیطان کے چنگل سے نکل کر اللہ کے حضور میں پیش ہو جائے اور تسلیم کر لے کہ میں گناہ گار ہوں اللہ تعالیٰ گناہوں میں میں نے زندگی گزاری ہے بس تو معاف فرما دے الحمدللہ جس کو اللہ نے توفیق دے دی تو یقیناً قرآن کی اس آیت کے مطابق فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب توبہ کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑھو ہمت کرو اور پھر ثم توبوا الیہ آؤ میری رحمت کی طرف میرے ذکر کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ تو اللہ کی طرف پکا دھیان جو ہوتا ہے اللہ کے ذکر اور قصد ذکر سے بندہ جیسے جیسے ذکر کرتا ہے اللہ کی طرف اس کا دھیان پکا ہوتا چلا جاتا ہے تو پہلا چیز کیا بتائی اللہ نے فاستغفروا توبہ کرو جب تک توبہ نہیں کرے گا تو اگلی سٹیج انسان کو نہیں ملتی الحمدللہ جنہوں نے توبہ کی بہت بڑا کام کیا پھر اللہ اس کو نام بھی دیتا ہے ثم توبوا الیہ کیا میرے ذکر کے ساتھ اب تو میرے قریب ہوتا چلا جاؤ اپنے دھیان کو پکا کر پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
ان ربی قریب مجیب. جب بندہ یہ دو کام کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، کثرت ذکر سے میری طرف دھیان جماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ربی قریب مجیب. تو پھر تجھے پتہ چلے گا تیرا رب تیرے کتنے قریب ہے. مجیب، قریب مجیب، اور کس طریقے سے تیری ہر بات، ہر چیز، ہر حاجت کو تیرے سنتا رہے. سبحان اللہ. بھئی اللہ تو بہت قریب ہے. نہ ہم یہ دو کام کرتے ہیں اور نہ اللہ کی دو چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں. کس طرح انسان اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے. اگر انسان سچی توبہ کر لے اللہ کے حضور میں اور اللہ توفیق دے دے، اور اس کے بعد دوسرا ٹارگٹ یہ رکھ لے کہ اپنے دھیان کو ہر وقت اللہ کی طرف رکھے، ہر وقت اس دھیان کو پکائے رکھے. تو الہی، تمام دل سے محبتیں اور جتنی بھی خرافات ہیں دل کے اندر سب ختم ہوتی چلے جائیں اور اللہ کا تصور جمتا چلا جائے. اللہ پاک کہتا ہے کہ انا ربی غفور رحیم. پھر تو جان سکتا ہے کہ میں تجھے کتنے قریب ہوں، کس قدر قریب ہوں، اور کس طرح میں تیری دعاؤں کو سنتا ہوں. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں دن دیا، یہ رات دی، اور خاص طور پہ اللہ کا ایک خاص کرم جو ہے کہ گھڑیاں جاتے جاتے پھر ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دے رہے ہیں. الحمدللہ. نور اللہ نور. چلو جتنا بھی رات کی عبادت کی، دن میں کی، لیکن یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ جاتے ہوئے لمحات میں ہمیں غفلت سے بچا رہے اللہ تعالیٰ، اور ایک اور موقع دیتا ہے کہ آؤ مجھے یاد کرو اور مجھ سے مانگو. الحمدللہ. ذکر جو ہے ساری یہ دعا ہے، ایک انداز ہے اللہ سے دعا کرنے کا، اور بڑا کوئک انداز ہے. یہ ایسی دعا ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ذکر کرنے والوں کو ضرورت نہیں مجھ سے دعا مانگے، وہ سب سن ہی لیتا ہوں اس کی بات. تم اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو، اس چکر میں نہ جاؤ کہ ہم دعا مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ یہ کرے گا. اپنے کام پہ لگ جاؤ. تو مجھے پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے، تمہاری کیا حاجات ہے. بہرحال بہت ہی خوبصورت الحمدللہ وقت گزرا. اور پھر کہوں گا ان عورتوں اور مردوں کا جنہوں نے توبہ کی، بھائیو فاستغفروا. اللہ کہتا ہے توبہ کر لو، توبہ کر لو، باز آ جاؤ. بس اس کا مطلب ہے باز آ جاؤ. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہی گناہ آج ہم توبہ کر لیتے ہیں یہیں ختم ہو جائیں گے، ورنہ مرنے کے بعد یہی گناہ تو ہوں گے پھر جہنم کی آگ سے چلیں گے. ابھی بھی وقت ہے الحمدللہ، ابھی بھی ٹائم ہے. جس میری بہن نے، جس میرے بھائی نے ابھی رجوع نہیں کیا اللہ کی طرف اور توبہ کے کلمات نہیں پڑھے، میں پھر عرض کروں گا وقت ضائع نہ کریں. بالکل نہ ڈریں شیطان سے کہ کل کیا ہوگا، لیکن آج تو توبہ کر لیں پکے دل سے. توبہ کیا اللہ تعالیٰ جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں میں ایڈمٹ کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں گناہوں کو، اور وعدہ یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ ان گناہوں سے بچوں کو میں نہیں کروں گا. بس دو چیزیں کرنی ہیں. یہ نہیں ڈرنا کہ آئندہ گناہ ہوگا تو پھر کیا کریں گے، اس کا فکر نہیں. جس سے ہم بات کریں وہ بڑا غفور رحیم ماشاءاللہ، وہ سب سمجھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تو بس اتنی بات کر، آگے پھر میرے انتظامات خود ہو جائیں گے انشاءاللہ، میں خود بچاؤں گا. تو جو بھی ہمارے میں عیب ہیں، جس قسم کے بھی ہمارے میں عیب ہیں، اللہ کے سامنے کھول دیں اور اللہ سے توبہ مانگیں. توبہ مانگنے کی بالکل یہ ضرورت نہیں کہ ہم کسی کو گواہ بنائیں یا شور مچائیں یا کوئی خاص جگہ ہو یا کچھ ہو. نہیں، اس وقت بھی اگر آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے تو صرف دل ہی کے اندر یہ بات کہنی ہے اس اللہ سے. بے شک ہزاروں آدمیوں میں بیٹھا ہے، لاکھوں آدمی میں بیٹھا ہے، کوئی اس کو پکارنے کی ضرورت نہیں. بس اس نے کیا کہنا ہے، دل کے اندر ہی ندامت کرنی ہے، اللہ سے یہ بات کرنی ہے اور توبہ ہو جانی ہے. الحمدللہ ختم، بس ختم، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنا بڑا آسان ہے اس امت پر اللہ کا الحمدللہ کہ کیسے آسان طریقہ رکھے. اور وہ مرحلہ اللہ ہو کچھ انسان توبہ کے بغیر مرتا ہے. اب تو ایمان کا ہی نہیں پتا کہ ایمان کے ساتھ جاتا ہے انسان نہیں جاتا. حدیثوں میں
تو توبہ نہیں کرتا اس کو ایمان کا ہی نہیں پتا کہ ایمان کے ساتھ جائے گا بھی نہیں جائے گا، کلمہ پڑے گا نہیں پڑے گا. ایک سے ایک گناہ ہے. ہم نے سود بھی کھایا ہوگا، ہم نے زنا بھی کیے ہوں گے، ہم نے آنکھوں سے بھی زنا کیا ہوگا، غلط کام بھی کیے ہوں گے، غلط چیزیں بھی دیکھی ہوں گی. اب تو ٹیلی فون پہ ہر چیز نظر آتی ہے. چلتے چلتے ہم کو بدماشی بھی کی ہوگی، ہزاروں گنا جھوٹ بھی بولا ہوگا، غیبت بھی کیا ہوگا. یہ سب چیزیں کیسے انسان کو ایمان کے ساتھ جانے دیں گے؟ پھر سب چیزوں کے ساتھ کیسی نمازیں چھوڑی ہوں گی، کیسی عبادت ترک کی ہوں گی، کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہوں گے، کتنے لوگوں کے دل توڑے ہوں گے. ایک گناہ ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے، ایک گناہ ہے. لوگ تھوڑے بتائیں گے ہمیں، لوگ تو شکلوں سے تھوڑے بتاتے ہیں. اللہ نے تو ایک بڑا کرم کیا ہے کہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ لوگوں پہ ہمارے عیبوں کو ظاہر ہی نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا. ورنہ اصلیت کھل جائے آدمی کی تو صبح کو سلام کرنے والا اس کو نہ ملے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو. لیکن اس کا انتظام کیا ہے کہ جس طرح میں تجھے چھپا ہے پردے میں، تو پردے میں ہی توبہ کر لے. سبحان اللہ. نہ تیرے گناہوں کو کسی کو بتاؤں گا، چپ کر تیری توبہ قبول کر لوں گا. الحمدللہ. تو جب اتنے گناہ انسان کے ساتھ ہوں، نہ کھانا حلال، نہ کپڑے حلال، نہ پہننا حلال، نہ یہ بات حلال، نہ یہ چیز صحیح، یہ صحیح، تو ایمان کا کون کیا ہے جو ایمان ہم تقاضا کریں گے ایمان مل جائے گا، ایمان کے ساتھ چلے جائیں گے. وہ وقت بہت ریئلٹی والا وقت ہے. جو وقت ہے نا جس وقت جان نکلتی ہے، تو اتنا سچا اور حقیقی وقت ہے کہ اس میں آدمی کوئی ڈرامہ نہیں چلتا، اس میں جھوٹ نہیں چلتا، فراڈ نہیں چلتا. ایک کاشفہ مجھے آتا ہے بہت بڑے بزرگ سے، مولانا لدھیانی رحمۃ اللہ سے، انہوں نے سنائی یہ بات. آپ جانتے ہیں کتنے بڑے عالم تھے وہ مولانا لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی ایمان کا تو ہمارے یہ حال ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. اب میں وہ بات بتا رہا ہوں، بری تو لگے گی لوگوں کو، لیکن اب شاید میری بات سمجھ کے اس سے توبہ کر لیں. اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں. ہمیشہ جب انجیکشن لگتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے آدمی صحیح ہو جاتا ہے نا. تو انجیکشن سمجھیں اس کو، بات صحیح کرے تاکہ کسی بھائی کی اصلاح ہو جائے. تو یونس لدھیانی رحمۃ اللہ شہید، انہوں نے یہ بات بتا رہے ہیں کہ بزرگ کا مکاشفہ تھا. انہوں نے بتایا روزے مبارک کو تشریف لے گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، کن لوگوں کا آپ ایسا بھی کوئی لوگ ہوں گے جب آپ کو صلاۃ و سلام پڑھتے ہوں گے، بہت بڑی بات ہے آپ سنیں، جب آپ کو صلاۃ و سلام پڑھتے ہوں گے تو آپ اپنا منہ پھیر لیتے ہوں گے. اتنی بات کی تو اللہ کے نبی نے الحمدللہ، سوال بہت اونچا تھا، جواب دے دیا. کہتا بالکل آتے ہیں ایسے لوگ، ہیں ایسے لوگ کہ جب وہ مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اپنے منہ کو پھیر لیتا ہوں اور میں ان کو جواب نہیں دیتا ہوں سلام کو. نہ ہی ان کا عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تھرا گئے ہوتا نہیں یار. سنو وہ کون لوگ ہیں؟ کہتے وہ لوگ ہیں جو داڑھی کٹا کر میرے روزے پر آتے ہیں، جو داڑھی مونڈتے ہیں. ہم مجھے بتائیں ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں؟ جو اب اس طرح سے ہر چیز جو ظاہر کی جائے، ہر گناہوں کو دکھا دیا جائے، مجھے بتائیں یار. تو جب نہ حج قبول، نہ عبادت قبول، نہ نماز قبول، ایسے انسان کے اللہ کا نبی نہیں راضی، وہی نہیں راضی، کہتے ہیں پھیر لیتا ہوں. تو کتنا اچھا موقع ہے اگر آج ہم اس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں. ہم کس چیز پہ ناز کر رہے ہیں؟ بھئی یہ تو سارا کچھ جو ہے عبادت نبی ہم صدقے سے ہی ملی ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ جو آپ کی سنت کے تحت ہوگی نماز، اسی کو قبول کروں گا. کیسی نمازیں، کیسا قرآن، کیسی عبادتیں، کیا چکر. اگر ان سب کو قبول کرانا ہے تو سیدھی بات ہے، سب سے بڑا گناہ جو ہے، شکل تو صحیح کرے آدمی اپنی. ایک مشت داڑھی، ایک مشت بار نہ بڑھانے کی وجہ سے ساری زندگی کو تباہ کیا ہوا ہے، سارے اعمالوں کو تباہ کیا ہوا ہے، عمروں کو تباہ کیا ہوا ہے، حجوں کو تباہ کیا، درود کو تباہ کیا ہوا ہے. کیا ہے دیکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے. داڑھی، منہ بھی ہمارا ہے، بال بھی ہمارے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے. بس ایک اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ بھئی ایک مشت جو ہے اس کو بڑھا لو، بس سے ختم. تو اس کی شیطان و نفس نے اتنا جکڑ لی ہے اس بات میں کہ انسان جو ہے اتنا مشکل لگاتا ہے کہ توبہ، پتنی قیامت نظر آتی ہے اس کو کہ بھئی میں کام کر لیا تو پتہ نہیں میرا حال کیا ہو جائے گا. اتنا جکڑا ہے، یعنی وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کے رسول ناراض ہیں، تیری نمازیں قبول نہیں ہو رہی، تیرا حج قبول نہیں ہو رہا، تیرا عمرہ قبول نہیں ہو رہا، تیری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو کس چکر میں
آپ سوچیں. تو اللہ پاک نے موقع دیا ہے، شعبان کی راتیں دی ہیں، اور کہاں بس آج تم بالکل جو تو جتنے گناہ کر کے آ جائے میں تجھے معاف کر دوں گا. تو الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے ہمارے عمر. اللہ کے حضور میں دل سے پکا وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے، انشاءاللہ نہیں کریں گے. اتنی بڑی بات ہو جائے گی، ساری جو رات کی باتیں وہ بھی قبول ہوگی، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے. آنے والی لمحات جو ہیں عبادت کی انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ آخری وقت پہ اللہ دے رہا ہے، ابھی بہت تھوڑا وقت رہ گیا، ابھی ذکر بھی کر رہے ہیں. ذکر کے اندر ہی انسانوں کو چاہیے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کریں گے. جو سن رہے ہیں حضرات وہ بھی کر لیں، تاکہ اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں. ہر گناہ کو تو نہیں دکھانا پڑے گا، ہر مکاشفہ اور کشف ہو کہ بھئی اس گناہ کی یہ سزا ہے، اس گناہ کی یہ سزا ہے. جتنی کام چلتا نا خود ہی آدمی سمجھ جائے حدیثوں جو ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، اس سے یہ گناہ ہے، آنکھوں کا گناہ ایسا ہے، جھوٹ کا گناہ یہ ہے، دل کا گناہ یہ ہے، بدماشیوں گناہ یہ ہے، فضول حرکتوں کا گناہ یہ ہے. تو توبہ کر لیں، توبہ کر لیں تاکہ کچھ قبول تو ہو جائے ہمارا عمل. اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.